ختم نبوت زندہ باد. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو. بہت خوب. یہ رب طیبہ ہمیں امت کو وجہ ہے صد تفاخر ہے. یہ رب طیبہ ہمیں امت کو وجہ ہے صد تفاخر ہے. تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا تم ہو. تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا تم ہو. تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے. تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ کیا کہنے بھائی. کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو. جی بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. با کمال ماشاءاللہ. سامعین محترم، تمامی حضرات سے بارہا مرتبہ یہ درخواست کی جا چکی ہے کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خدا کے واسطے آگے آ جائے. آگے آ جائے. آگے آ جائے بھائی. کیونکہ خلا میں شیطان کا داخلہ ہوتا ہے. یقیناً جہاں خلا ہوتی ہے بیچ میں جگہ ہوتی ہے جہاں وہاں شیطان آ جاتا ہے. اور اگر قرآن کی اس محفل میں آپ علیہ السلام کی مجلس میں بھی اگر شیطان آ جائے کیا فائدہ اس مجلس کا بھائی. یہ تو بد نصیبی کی بات ہوگی. جہاں فرشتوں کا نزول ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہو، وہاں بھی اگر شیطان آ جائے پھر اس سے بری کیا بات ہوگی. اس لیے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائے. جلدی آگے آ جائے بھائی. خدا کے واسطے آگے آ جائے. یہ دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس آگے آ جائے. آ جاؤ بھائی. چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے. خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے اور بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے. اٹھو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے. چلو بھائی آگے کو آ جائے. ماشاءاللہ بہت خوب. سامعین محترم، اس وقت جو ہستی جو شخصیت منبر نور پر تشریف فرما ہے وہ حضرت اقدس شاعر اسلام جناب حضرت مولانا قاری محمد احسان محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو الحمدللہ اس وقت ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم میں اپنی آواز کے جادو سے لوگوں کو مسحور کر رہے ہیں، جو اپنے آواز کے جادو سے لوگوں کو لوہا منوانا خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ چلے اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت والا کی خدمت اطہر میں دستک دیتے ہیں، اور اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا میں استقبال کر رہا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ گیا ہے، کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ گیا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ گیا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ گیا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ گیا ہے، فدا جس کی آواز
پہ ہے زمانہ، فدا جس کی آواز پہ ہے زمانہ، وہی شاعر اسلام آ گیا ہے اس شعر کے ساتھ کہ خاموشی ہی خاموشی ہے نہ سودش ہے نہ ہنگامہ، خاموشی ہی خاموشی ہے نہ سودش ہے نہ ہنگامہ، میری محفل میں اب تیری ضرورت پائی جاتی ہے، یعنی ادب سے بیٹھ جاؤ شاعر اسلام آتے ہیں، ادب سے بیٹھ جاؤ شاعر اسلام آتے ہیں، قسم خدا کی رسول اللہ کے مہمان آتے ہیں، اور ہم بشر کیا جانے ان کی قدر کرنا کہ فرشتے جن کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جناب حضرت اقدس فخر الشعراء جناب حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ قاسم العلوم کوٹیسرا۔ میری حیثیت سے زیادہ میرے لیے الفاظ استعمال کر دے جن کا وزن سنبھالنا میرے لیے بڑا مشکل، لیکن بہرحال ہم آئے ہیں تو کوشش کریں گے آپ تک پہنچنے کی۔ مناجات باری تعالیٰ سے حسب معمول شروع کرتا ہوں۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھی، شاید 2-4 روز پہلے میری حاضری ہوئی تھی، میرے یہاں ساتھی رہتے ہیں حافظ عبدالستار صاحب، انہوں نے حکم فرمایا اور حکم بھی 1 دن پہلے کیا، لیکن ساتھی جو ہیں منچھڑے ہوتے ہیں، ان کی کیا نام جو ہے باتیں رد نہیں کی جاتی، تو میں کسی بھی طرح سے اپنے پروگرام کو آگے پیچھے کر کے ان کے یہاں حاضر ہوا تھا۔ تو ہمارے کرم فرما بہت پرانے دوست، بہت پہلے میں اس مدرسے میں آیا تھا، حضرت مولانا مستقیم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب آپ نے اپنی آن توڑ دی یہاں آگے تو پھر ہمارے یہاں بھی آنا ہے۔ ایسی ہی ایک واقعہ، ایک کہانی آج بھی صادر ہوئی ہے کہ ہمارے بڑے حضرت نے فرمایا کہ جب 2 جگہ آپ آ چکے تو ہمارے یہاں بھی ضرور آنا ہے، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی دیکھا جائے گا پہلے تو میں حسب معمول پڑھتا ہوں، میرا جی جی ضرور عطا کریں۔ خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے، مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی خم کر دے۔ خدا کریم اور جسے تو چاہے مسرت دے، شادمانی دے، جسے تو چاہے، جسے تو چاہے مسرت دے، شادمانی دے، ہے اختیار تجھے وقف رنج و غم کر دے۔ خدا کریم اور وہ دل عطا ہو کہ جو ذکر سے منور ہو۔ اسی شعر کے لیے میں نے تمہید میں 2 شعر اس بحر میں پڑھ دیے، سنو خاص طور سے۔ حق تعالیٰ نے ذکر کی ایک ایسی عظیم دولت رکھی ہے اپنے خزانے میں کہ جسے مل جائے وہ بڑا خوش مقدر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار متعدد مقام پر حکم فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر بھی کثرت سے کرو۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ یہ عظیم ترین دولت جس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، یہ آپ کی عطا کردہ ہمت کے بغیر اور آپ کی عطا کردہ توفیق کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میں نے توفیق طلب کی ہے، آپ بھی آمین کہیے، اللہ جل شانہ ہم سب کو عطا فرما دے کہ وہ دل عطا ہو جو ذکر سے منور ہو، وہ دل عطا ہو، وہ دل عطا جو ذکر سے
پھلکاسوں سے نم کر دے. آمین. آپ بھی آمین کہیں. سبحان اللہ. بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. جو پھلکاسوں سے نم کر دے خدا کریم. اور توفیق الہی کا ظہور دیکھنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، آنکھیں بھی نم ہوں گی اور دل بھی پسیجے گا. میرے ساتھ بولو مل کر سب کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بہت اچھے اچھے شعرا سے کلام سن چکے ہیں اور شاعری سن چکے ہیں. میں تو آپ کو اپنا سبق دہرانے کے لیے اور خود بھی آپ کو اپنے سبق میں شامل ہونے کے لیے آپ کو بھی شریک کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. صرف یہ ہماری محنت اور یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. بس میری حاضری بھی قبول ہو گئی اور آپ کا آنا بھی میرے ماشاءاللہ قبول ہو گیا. بولو سب کہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے اور ہر مومن کے من میں ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وحدت کے میخانوں میں، رندوں میں پیمانوں میں، مولا کے دیوانوں میں، اب دھن ہے یہی مستانوں میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تجھ کو آگے بڑھنا ہے، نفس عدو سے لڑنا ہے، منزل مل جائے گی تجھے پر ہر دم یہی پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بالائی میں پستی میں، ویرانے میں بستی میں،
آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم ایسا عظیم الشان عمل کر رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک سب عمل سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ ایسا عمل کہ کافر بھی اگر ایک بار بے اخلاص نیت پڑھتا ہے حق تعالیٰ کی توفیق سے تو میرے بھائیوں اللہ جل شانہ کفر کی دلدل سے نکال کر ایمانی فضاؤں میں داخل کر دیتا ہے۔ ابھی تک جہنمی تھا، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مرحمت ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، ایسا کلمہ ودیت فرما دیجئے کہ پڑھوں، آپ کی نزدیکی حاصل کروں، آپ کا قرب پاؤں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو آپ نے سب کو بتایا ہے، کوئی نئے کلمہ نئی چیز ہدایت ہو جاتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے موسیٰ، یہ ایسا وزنی اور بھاری کلمہ ہے کہ نیکیوں میں اس سے زیادہ افضل کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ اس کو ترازو کے ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور کائنات کو، ساری زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے، وہی پردہ بھاری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ کا پرزہ لکھا ہوا رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کل قیامت کے دن اعمال تلیں گے، جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و مستی میں ہوگا۔ اور جس کی نیکیاں کم نکل گئی، تول کم ہو گیا، ترازو کا پلڑا ہلکا رہ گیا، تو میرے بھائیوں اس کا لیے بڑا مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو بھاری بنانے کے لیے بہتر عمل اس سے کیا ہوگا کہ اتنا وزنی کون ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کے مقابلے میں بھاری۔ اس لیے بولو، پڑھو اور اپنے اعمال کو وزنی بناؤ اور جلسے میں آنے کا اپنا مقصد حاصل کر لو۔ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مجلس کی تکریم میں ہے، علماء کی تعظیم میں ہے، مومن کی تفہیم میں ہے، مولانا مستقیم میں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ دل عطا ہو کے جو ذکر سے منور ہو، وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے، وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے، خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے، تیری عطا ہے اے مولا کریم محسن پر، تیری عطا ہے، تیری عطا
حمد و ثنا رقم کر دے خدا کریم تیری عطا ہے اے مولا کریم ہم سب پر جو اپنے ذکر کی خاطر ہمیں بہم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے مگر یہ شرط ہے. اور تھوڑا ملاحظہ کریں کہ اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول اللہ 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 بول اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. تخت خلافت پر آدم کو لا کے بٹھائے وہ اللہ اور ان کو سب انسانوں کا باپ بنائے وہ اللہ. عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھائے وہ اللہ. حوا کو بن ماں فطرت کی راہ دکھائے وہ اللہ. مانگنا ہے جو مانگنا ہے جو مانگ اسی سے پھینک دے کشکول. اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول. جس نے بنائے شمس و قمر اور جگمگ تارے وہ اللہ. جس نے نبی پر قرآن کے نازل کیے پارے وہ اللہ. جس نے سجائے دھرتی پر پرکیف نظارے وہ اللہ. جس نے بھری دنیا میں بہائے رزق کے دھارے وہ اللہ. بجے ہیں اس کی بجے ہیں اس کی سنائی کے سارے جہاں میں ڈول. اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول. پیٹ میں مچھلی کے یونس کی آہ سماعت کس نے کی. یوسف کو تاریک کنویں میں رکھ کے حفاظت کس نے کی. موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لا کے کفالت کس نے کی. آگ کو ابراہیم پہ گلزار کی حالت کس نے کی. بول اسی کے بول اسی کے بول رے بندے ذکر ہے یہ انمول. اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول. حشر کے دن میزان عمل میں جب بھی تولا جائے گا لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پائے گا. نفسی نفسی کے عالم میں کام نہ کوئی آئے گا. اللہ اللہ ہی کا وظیفہ بیڑا پار لگائے گا. اللہ اللہ ہی کا وظیفہ بیڑا پار لگائے گا. نام اسی کا دل میں بسا لے
नाम उसी का दिल में बसा ले, गंदा है माहौल। अल्लाह 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 बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह। आदम का ये बुलंद रुतबा तौबा इस्तिग़फ़ार से है, शैतान मरदूद पे लानत सजदे के इनकार से। नारी है वो दोस्ती उसकी फुज्जारो जुन्नार से, उसको अदावत आबिद जाहिद जाकिर और अबरार से। ज़िक्रुल्लाह से तोड़ दे, ज़िक्रुल्लाह से तोड़ दे बंदे शैतानों का गोल। अल्लाह 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 बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अच्छा पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह। आप हजरात भी सुभान अल्लाह कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। जिक्र की मजलिस चल रही है, उसूलों पर जो आ जाए तो लड़ जाना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सुभान अल्लाह कहते रहे, हाथों को उठाते रहे, जबानों को हिलाते रहे, ये दीनी महफिल है। चलो मैं हस्ब फरमाइश नज़म भी पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ी सी एक नात पाक सुन लें, चूंकि नात पाक के लिए मुझे हुक्म था, लेकिन वो तमहीद लंबी हो गई, मगर ये जरूरी था। नात पाक कि सरवर दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मौलाना मुस्तकीम साहब ने लगा रखा है लोगों को। मेरे भाई बड़ा अजीम शान अमल है ये भी। प्यारे आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु मलाइकतहु अलैहि वसल्लम। एक बार जो मुझ पर दरूद पढ़ेगा, हक़ ताला और उसके फरिश्ते उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे मेरे भाइयों। और एक रिवायत में है कि उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, 10 उसकी बुराइयां खत्म कर दी जाएंगी और 10 दर्जे उसके बुलंद हो जाएंगे। और इखलास अगर किसका मजबूत हो तो बेइंतहा कोई ठिकाना नहीं, कितना उसको मकाम और मर्तबा मिलेगा। तो मेरे भाइयों इखलास मोहब्बत से पढ़ लो। हम आए हैं जलसे में तो इंशाल्लाह मायूस नहीं लौटेंगे। सबके दामन इतने भरे हुए होंगे कि अगर वजनी उसका वजन हम समझ पाते तो उठा ना पाते। इसलिए मेरे भाइयों सब बोलो, कोई गफलत में ना रहे। सरवर दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साक़िए कौसर शाफ़िए आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। जिनसे हमें कुरान मिला है, हाज़रीन ये सोच कर दरूद पाक पढ़िए कि हक़ ताला का हमें हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, यकीनन हुक्म है हक़ ताला का अपने नबी पर दरूद और सलाम भेजने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, हर खुतबे में सुनते हैं आप। अल्लाह का हुक्म है बंदों के लिए, मोमिनों के लिए। और ये जानकर पढ़िए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक़ है, हक़ है उम्मतियों पर। उम्मतियों के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने, तो क्या हम दरूद पाक नहीं भेज सकते? यकीनन भेजेंगे। और ये समझ कर पढ़िए
پڑھیے کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت مقرر کر رکھی ہے جو ڈھونڈتی پھرتی ہے ان لوگوں کو کہ جو کون درود پاک پڑھ رہا ہے، اور اس درود پاک پڑھنے والے کے درود کو براہ راست پیارے آقا کی خدمت میں پہنچاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ سرور بھی سرکار دو عالم صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہمیں قرآن ملا ہے، دین ملا، ایمان ملا ہے، عقبہ کا ایقان ملا ہے، جنت کا سامان ملا ہے، جنت کا سامان ملا ہے، سب سے مکرم سب سے معظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے پیام اقرا سنایا اور وحدت کا درس پڑھایا، بندے کو خالق سے ملایا، خالق نے پھر کیا نہ سکھایا، خالق نے کیا کیا نہ سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو شہ لالا کا لمحہ ہے، جس کے لیے کونین سجائے، عرش پہ جو خالق سے ملا ہے، جس کا ثنا خواں عرش اولا ہے، جس کا ثنا خواں عرش اولا ہے، داور حق محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ بی بی کے وہ جائے، دائی حلیمہ دودھ پلائے، روح قدس خود دھولا جھلائے، ابر رحمت میں برسائے، ابر رحمت میں برسائے، رم جھم چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل مدثر طاہر، رب نے کس کس نام سے چاہا، جس کے در کے گدا ہے شاہ، حور و ملک نے جس کو سراہا، حور و ملک نے جس کو سراہا، وہی ہے محسن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ کی فرمائش ہے وہ بھی پوری کر دیں گے ہم انشاءاللہ 2-3 منٹ کے۔ اب میرے دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا مشن، میرا جو ذریعہ ہے وہ آگے بڑھے، میرے لیے صدقہ بھی بنے اور میرے نسل کے لیے بھی افادیت کا ذریعہ بنے۔ تو میرے بھائیو، تھوڑی سی دیر کے لیے میرا بچہ میرے ساتھ میں سے برداشت کر لیجئے، پھر ہم آپ کی حکم کی تعمیل کریں گے۔ 2-3 شعر 3-4 شعر اس کے سن لیجئے، چونکہ وہ مجھ سے کہتا رہا تھا راستے سے ہی، اسی لیے جو جی ضرور۔
یہ مضطرب روح جھوم اٹھی سکون آیا قرار آیا کیا کہنا عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدائے آتی تھی العطش کی عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدائے آتی تھی العطش کی وہ لے کے دامن میں ابر رحمت حبیب پروردگار بہت خوب زندہ باد لے کے دامن میں ابر رحمت حبیب پروردگار آیا تیرے مراتب کا کیا ٹھکانا تو فرش سے عرش تک گیا تیرے مراتب کا کیا ٹھکانا تو فرش سے عرش تک گیا ہے حدود کونوں مکہ سے آگے تو ہی تو ایک شب گزار زندہ باد زندہ باد بہت خوب ماشاءاللہ صبح معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا یہ مضطرب روح جھوم اٹھی سکون آیا قرار آیا نبی کا جو شخص ہو گیا ہے تو حق تعالی بھی ہے اسی کا نبی کا جو شخص ہو گیا ہے تو حق تعالی بھی ہے اسی کا نہ کچھ بگاڑے گا کوئی اس کا کہ جس پہ آقا کو پیار بہت خوب سبحان اللہ کیا کہنے بگاڑے گا کوئی اس کا کہ جس پہ آقا کو پیار آیا نہ گرمی حشر سے تو گھبرا درود پڑھتا ہوا چلا جا نہ گرمی حشر سے تو گھبرا درود پڑھتا ہوا چلا جا ہر ایک مصیبت میں بن کے محسن میرا نبی غم گسار سبحان اللہ صبا معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا یہ مضطرب روح جھوم اٹھی سکون آیا قرار آیا ایک نعت پاک اور جی ضرور عطا کریں صحرائے مدینہ ہو کے بازار مدینہ صحرائے مدینہ ہو کے بازار مدینہ ہر سمت ضیاء پاش ہے انوار مدینہ ارے واہ صحرائے مدینہ ہو کے بازار مدینہ ہر سمت ضیاء پاش ہے انوار مدینہ دنیا میں وہی لوگ مقدر کی دھنی ہے مقدر کی دھنی ہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام کا وقت تھا سورج غروب ہو رہا تھا سورج ڈھل رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے رات کو سوچا کہ میں اپنے چچازاد بھائی کے یہاں جا کر کے قیام کر لیتا ہوں اور صبح کو جب میں یہاں سے نکلوں گا تو مشرکین مکہ سے جا کر کے اور سرداران مکہ سے جا کر کے جو ذمہ داری مجھے محمد الرسول اللہ نے دی ہے اس ذمہ داری کو جا کر کے پورا کروں گا چنانچہ رات کو اپنے بھائی کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں رات کو آپ نے وہاں قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کو نکلتے ہیں تو اس وقت آپ نے جو تہمند پہنا ہوا تھا، جو پاجامہ پہنا ہوا تھا، وہ پنڈلیوں تک اونچا لٹکا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر کے ان کا بھائی کہتا ہے کہ اے عثمان، تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ عثمان پکار کے کہتے ہیں میں اس وقت مسلمانوں کا ایلچی اور سفیر بن کر کے آیا ہوں، میں مذاکرات طے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مسلمانوں کے معاملات طے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ جب گھر سے نکلے تو وہ پاجامہ اونچا دیکھ کر ان کے بھائی نے ان سے کہا کہ عثمان، آپ کا یہ پاجامہ پنڈلیوں تک اونچا لٹکا ہوا ہے، آپ اگر اسی حیت کے ساتھ میں، اسی طریقے کے ساتھ میں ان سرداران مکہ کے پاس جاؤ گے تو آپ کی ذات کے اندر کوئی طاقت اور قوت ان کی نگاہوں میں نہیں ہوگی، آپ کی ذات کے تعلق سے کوئی رعب ان کی نگاہوں کے اندر نہیں ہوگا۔ آج طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پاجامے کو پنڈلیوں تک اونچا نہ لٹکاؤ، بلکہ اس کو جتنا چاہو اتنا ٹخنوں سے نیچے لٹکا لو، اور وہ جب تمہیں دیکھیں گے تو ان کی نگاہوں میں تمہاری عزت اور مقام بلند و بالا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو الفاظ کہے، آج کے مسلمانوں ہمیں ان الفاظ کو سن کر اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں مسلمانوں کا ایلچی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس کی ازار جتنی نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے وہ لوگ اس کو اتنا ہی عزت والا سمجھتے ہیں، اتنا ہی بڑا سمجھتے ہیں، اتنا ہی قدردان سمجھتے ہیں، لیکن میں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا ہوں کہ جب وہ گھر سے نکل کر چلتے ہیں، جب وہ اٹھتے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں، جب وہ کسی مجلس میں ہوتے ہیں، جب وہ کسی سردار سے ملاقات کرتے ہیں یا کسی غلام سے بات چیت کرتے ہیں، وہ کسی خادم سے جب کوئی مطالبہ کرتے ہیں، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہر وقت آپ کا جو پاجامہ ہے، آپ کا جو تہمد ہے، وہ پنڈلیوں تک اونچا لٹکا ہوا ہے، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ عثمان اسے آج نیچے لٹکا لو۔ میں محمد الرسول اللہ کو دیکھ چکا ہوں، دنیا کی ساری طاقت اور قوت مل کر مجھے کہے کہ عثمان ذلیل ہے اور محمد الرسول اللہ مجھے اپنا محبوب کہیں، اس طریقے کے ساتھ میں اللہ کے یہاں محبوب سمجھا جاؤں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کے سردار مجھے عزت دیں یا نہ دیں، میں محمد الرسول اللہ کے طریقے کو دیکھ چکا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت، جس نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس دنیا کے اندر کامیاب اور کامران فرمایا، اور اس طرح سے کامیابی ان کے قدموں کے اندر ڈال دی گئی کہ دنیا کی تمام سپر طاقتیں اور دنیا کی بڑی قوتیں جو یہ کہتی تھی کہ ہم دنیا کے اندر جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام قوتوں کو ان کے پیروں کے اندر زیر کر دیا۔ کسریٰ کا دربار ہے اور دنیا کی بڑی سپر پاور ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، اور 57 اسلامی ممالکوں کے اندر کوئی ایسی طاقت اور قوت موجود نہیں جو مسلمانوں کی ترجمانی کر سکے، جو کٹتے اور پٹتے اور لٹتے اور مرے ہوئے مسلمانوں کی جو ہے وہ ترجمانی کر سکے۔ اس لیے کہ غیر اللہ کا خوف دلوں کے اندر بیٹھ چکا ہے، تو اللہ نے اپنا خوف دلوں کے اندر سے نکال لیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے خادم ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ تشریف لے جاتے ہیں کسریٰ کے دربار میں۔ وہ کسریٰ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی، جس کے پاس جنگی ہتھیار سب سے زیادہ تھے، جس کے پاس فوجیں سب سے زیادہ تھی، جس کے پاس قلعے سب سے زیادہ تھے، جس کے پاس رقبہ سب سے زیادہ تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں، ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ کے اندر ہے، اور جب اس دربار پر پہنچ کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ خبر پہنچائی جاتی ہے کسریٰ کو کہ مسلمانوں کا جو ایلچی اور سفیر ہے حذیفہ بن یمان آ چکا ہے۔ حضرت حذیفہ دروازے پر کھڑے ہیں، لوگ دیکھ کر کے حیران ہیں، کیسی فقیرانہ جیسی حیت ہے، لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ محمد الرسول اللہ کے ایک دیوانے
परवाने हैं, ये उस शमा के परवाने हैं जो जान तो दे देते हैं लेकिन उसकी मोहब्बत दिलों से नहीं निकलती। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं। आपकी जियाफत के लिए किसरा के दरबार में दस्तरखान बिछाया गया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए और खाना खाने लगे। आपने जैसे ही एक निवाला तोड़ा, एक निवाला आपके हाथ से वो आप मुंह तक ले जाना चाह रहे थे लेकिन हाथ से छूटता है, वो जमीन पर गिर जाता है। जिस जमीन पर बैठ कर के खाना खा रहे हैं आप फौरन उस निवाले को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। जैसे ही हजरत हुज़ैफा ने हाथ बढ़ाया, बराबर में एक शख्स बैठा हुआ है, उसने कोहनी का इशारा किया कि ए हुज़ैफा ये क्या कर रहे हो, आप किसरा के दरबार में हो, दुनिया के बादशाह यहाँ पर आना अपने लिए फख्र महसूस करते हैं और जिसे किसरा की जियाफत नसीब हो जाए वो अपने आप को बड़ा समझता है। आज तुम्हें किसरा की जियाफत नसीब हुई है और ये निवाला जो जमीन पर गिरा है आप अपने हाथ से उठा रहे हैं और इसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा ये लोग तुम्हें देख करके क्या कहेंगे कि मुसलमान कितने नदीदा किस्म के होते हैं। ए हुज़ैफा आज जो है इसकी जरूरत नहीं है कि आप इस निवाले को उठाएं और खा लें, बल्कि इस निवाले को यहीं छोड़ दें, इसमें तुम्हारी इज्जत और वक़्त है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त जो अल्फाज कहे वो अल्फाज तारीख में सुनहरे पानी से लिख दिए गए। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है अगर कोई निवाला तुम्हारे हाथ से छूट करके जमीन पर गिर जाए तो उसको उठा लेना, अगर मिट्टी लगी हो उसको साफ कर लेना। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौन से रिज़्क़ के हिस्से में तुम्हारे लिए बरकत को छुपा करके रखा है। मैं इस किसरा के दस्तरखान की शान को देखूं या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान को देखूं। मेरे अजीज साथियों, हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की यही कुव्वत और ताकत थी कि जब उन्होंने अल्लाह के नबी के दीन को इस तरह से अपने सीने से लगाया और उस पर रात दिन अमल करने लगे, अल्लाह ने उन्हें कामयाब कर दिया। यही किसरा जो दुनिया की बड़ी ताकत थी, यही किसरा जो सुपर पावर थी, उसकी वो गुलाह जो उसके तकब्बुर की निशानी बनी हुई थी, चंद दिनों के बाद तारीख ने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा कि वो हजरात सहाबा इकराम के कदमों के अंदर पड़ी हुई थी। लेकिन आज हमारा अजीब मसला है, हमारी जबान पर ये लफ्ज हमेशा रहता है कि मियां मैं इस काम को इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये काम फर्ज के दायरे में नहीं है, ये काम तो सुन्नत के दायरे में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जब मुसलमान सुन्नत समझकर छोड़ने लगे, आपके तरीके को तरीका जान करके छोड़ने लगे, मेरे अजीज साथियों यही हमारी पस्ती और गुमराही का दौर शुरू हो जाता है। आज हमारा आलम यह है कि अगर हम किसी चीज पर अल्लाह के नबी की किसी सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत पर अमल करने के लिए कोई आलिम हमें कहे तो हम कहते हैं कि मौलवी साहब हम इस पर कैसे अमल कर लें, हमें ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमें ये दुनिया के तरक्की याफ्ता लोग क्या कहेंगे। मेरे अजीज साथियों, हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने किसी चीज की कोई परवाह नहीं की और उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उन्हें बद्र के अंदर कामयाब किया। जब उनकी तादाद थोड़ी थी, अल्लाह ने उन्हें हर मैदान के अंदर कामयाब किया। जहां उनकी नाकामी के नक्शे तैयार किए गए थे वहां भी अल्लाह ने उनको कामयाब फरमा दिया। मेरे अजीज साथियों, आप तमाम हजरात से दरखास्त ये है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने वाले बने। ये तसव्वुर अपने जहन से निकाल दीजिए कि हम इसलिए अमल नहीं करते कि ये सुन्नत है। जब मुसलमान सुन्नत को सुन्नत समझ करके छोड़ने लगेगा, फिर दुनिया के ईवानों के अंदर उसकी नाकामी और उसकी नाकामी के नक्शे जो हैं वो दुनिया के ईवानों में तैयार किए जाने लगेंगे। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह
اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اسی طرح سے اپنی زندگی کے اندر اتاریے جس طرح سے جو ہے وہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر اتارا تھا، اپنی زندگی کے اندر عمل کیا تھا۔ جب ہم اس طریقے سے صحابہ کرام کی ایک ایک چیز پر ہم جو ہے عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا۔ آج ہم نے اپنے تمام طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ڈرتے ہیں ہم اپنے چہرے پر داڑیاں رکھنے سے، ڈرتے ہیں ہم اپنی شادیوں کو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے سے، اس لیے کہ دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم دریا میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوں گے۔ آج مسلمانوں کی تعداد بہت ہے لیکن بہتے ہوئے تنکوں کی طرح سے آج جو ہے ان کا وجود ہے کہ جس طرح دریا کے اندر تنکے ہوتے ہیں کہ تعداد تو ان کی اتنی ہوتی ہے کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن پانی کی روج ادھر کی آتی ہے وہ ادھر کو ان کو بہہ کر لے کر کے چلی جاتی ہے، پانی کی روج ادھر کی کو آتی ہے وہ ان تعداد کو ادھر کا ان کا رخ کر دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری تعداد تو بہت ہے اور اتنی تعداد ہے کہ دنیا کے اندر کبھی اتنی تعداد ہماری نہیں رہی، اور جتنا آج مسلمانوں کے پاس زر ہے اتنا مال و زر کبھی مسلمانوں کے پاس نہیں رہا، جتنی قوت مسلمانوں کے پاس آج ہے اس سے زیادہ قوت کبھی مسلمانوں کے پاس نہیں رہی۔ لیکن اگر کہیں کہیں ہمیں کمی نظر آتی ہے تو کمی یہی ہے کہ تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی کو محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب یہ دین تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گا، میرے طریقے کی اہمیت تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گی تو تمہاری تعداد ہونے کے باوجود بھی تم کمزور نظر آؤ گے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کامیابی اور کامرانی، اس لیے آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر اپنا غلبہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی طریقے پر عمل کریں جس طرح صحابہ محمد الرسول اللہ سے محبت فرماتے تھے، ایک ایک طریقے پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل اس طرح سے اللہ کے نبی کا طریقہ پہ وسط ہو چکا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی کام اور ان کی زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں تھا کہ جو محمد الرسول اللہ کے دین سے کہیں دور لے جانے والا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمیں کامیابی اور کامرانی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ کے دین پر حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ طریقہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس طریقے پر ہم کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ قوم تو وہ قوم ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ ہم اللہ کے نور کو وہ اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ یہ قوم وہ قوم ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم دنیا کے اندر مشرکین اور یہود کو دیکھو گے کہ وہ سب سے زیادہ تم سے نفرت کرنے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم یہ مشاہدہ اپنی نگاہوں سے کر چکے ہیں کہ 2 سال کے قریب 1 سال کے قریب مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد ہوتا رہا، ان کی لاشیں گرتی رہی، ان کے گھروں کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک طرف تو وہ یہود جو ہے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، اللہ کے دین کو وہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے بجھانا، لیکن یہ ان کی پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف قرآن کہتا ہے یہ تمہارے شدید دشمن ہے، یہ تمہارے شدید جو ہیں یہ تمہارے شدید نقصان پہنچانے والے ہیں۔ دوسری طرف ہم ان کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے، جس کو قرآن نے دشمن کہہ
کہہ دیا وہ ساری زندگی دشمن رہے گا۔ آج آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا عالم کیا ہے کہ جس کو قرآن نے یہودیوں کو کہا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ہم اگرچہ شادیاں ان کے طریقوں پر، تجارت ان کے طریقوں پر، کاروبار ان کے طریقوں پر کریں گے تو اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ ہماری کامیابی کے لیے نہیں، وہ ہمارے دشمن ہے۔ اور دشمنوں کا مشاہدہ ہم نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً 1 سال تک، اور تاریخ کے گزشتہ اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں تو وہ جب سے اسلام قائم ہوا ہے آج تک وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں سب سے پشو پیش رہے ہیں، سب سے آگے رہے ہیں، اور آج ہم ان کے طریقوں کو اختیار کرنے میں سب سے آگے بنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس کو کہہ دیا کہ قرآن نے کہ تمہاری کامیابی ھذا نور و کتاب مبین محمد الرسول اللہ کے طریقے میں ہے تو کامیابی وہاں ہے، اور جس کو کہہ دیا قرآن نے کہ وہ قوم تمہاری دشمن ہے اس کے طریقوں کو ہم لاکھ اختیار کر لیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تمہاری دشمن قرار دے دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معاشرت میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں، دین کو زندہ کریں، اپنی معاشرت میں، اپنے معاملات میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنی شادیوں میں، ہر جگہ جو ہے ہم اپنے نبی علیہ السلام کے دین کو زندہ کریں۔ اگر اس طریقے پر ہم اپنی زندگی بسر کریں گے تو اللہ ہمیں جو ہے اغیار کے مقابلے میں کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ سامعین محترم، وقت کافی ہو رہا ہے، دعا کا وقت بالکل قریب ہے۔ اس سے قبل کہ میں پھر سے حضرت قاری صاحب، حضرت قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو منبر نور پر جلوہ فروز کروں، ان سے قبل ایک نوجوان شاعر مداح رسول جناب قاری عبدالسلام صاحب جو سرزمین بھوپا سے چل کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت قاری صاحب تشریف لا کر اپنے نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سو رہے کیا بھائی؟ جاگ رہے ہو یہ بتاؤ، جاگ رہے ہو؟ سب جاگے ہیں۔ جو جاگ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے۔ دوبارہ سلام کر لوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، یہ 2 لوگ بیٹھے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ناراض ہو گیا مجھ سے؟ ناراض تو نہیں ہو؟ بہرحال ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں، 2-3 شعر نعت پاک کے، اس کے بعد جگہ لے لوں گا، حاضر کرتا ہوں۔ سنو، اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ بول دیجئے گا۔ عطا کرے۔ سبز گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے۔ کیا کہنا؟ اگلا شعر اور آپ کی سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ استاذ محترم حضرت علامہ مولانا احسان محسن صاحب تشریف فرما ہے، ان کی دعائیں چاہتے ہوئے میں حاضر کرتا ہوں۔ سبز گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے۔ ایسے کام نہیں چلے گا، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ دوبارہ پڑھ کے دیکھتا ہوں کتنے لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں۔ سبز گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، نعت سنتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے۔
نیک خاتون کی نیک خاتون کا جب ذکر کہیں ہوتا ہے فاطمہ زہرا کے کردار کی یاد آتی ہے کیا کہنے فاطمہ زہرا کے کردار کی یاد آتی ہے اب میں نعت پاک کا مطلع حاضر کر رہا ہوں جو جو مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لے سب چاہتے ہیں ہمارا سو یا نصیبہ جگا دیا جائے آمین 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 اپنے انداز سے سن لو بھائی غور سے سننا اور سبحان اللہ بولتے رہنا بہت اچھی نعت پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی ہمارا سو یا نصیبہ جگا دیا جائے ہمارا سو یا نصیبہ جگا دیا جائے اللہ اللہ شہر مولا شہر مدینہ دکھا دیا جائے کیا کہنے بہت خوب سبحان اللہ واہ جی واہ شاعر صاحب کمال کر دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ مولا شہر مدینہ دکھا دیا جائے جانا چاہتے ہیں نا مدینہ تو جو جانا چاہتا ہے وہی بولے دکھا دیا جائے اللہ شہر مدینہ دکھا دیا جائے بہت لوگ بیمار ہوتے ہیں بہت ڈاکٹروں کی دوائی کھا لی ہے لیکن شاعر کیا کہتا ہے کیا کھانا ہے اس بیمار کو حاضر کرتا ہوں شعر بطور خاص شفا جسے نہیں ملتی کہیں زمانے میں حضرت والا تشریف لا چکے ہیں ایک زوردار نعرہ لگائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہ جو پیچھے دیوار میں بیٹھے سارے سون لگ رہے ہیں دوبارہ نعرہ لگاؤ میں اکیلا تم سارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر علماء کرام زندہ باد مدارس اسلامیہ زندہ باد قاری عبدالسلام زندہ باد زندہ باد زندہ باد شفا جسے نہیں ملتی کہیں زمانے میں شفا جسے نہیں ملتی کہیں زمانے میں کیا کرنا ہے تو اس مریض کو زمزم پلا دیا جائے تو اس مریض کو زمزم پلا دیا جائے یاد رکھو سبق تھوڑا سا زور سے بولیں تو اس مریض کو زمزم پلا دیا جائے عمر نے دیکھ لیا جب حضور کا چہرہ عمر نے دیکھ لیا جب
حضور کا چہرہ عمر نے دیکھ لیا جب حضور کا چہرہ. کیا کہا؟ کہا حضور سے کلمہ پڑھا دیا جائے. کہا حضور سے کلمہ پڑھا دیا جائے. واجی واہ. ملے گی مسجد اقصیٰ کو پھر سے آزادی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ملے گی مسجد اقصیٰ کو پھر سے آزادی. ملے گی مسجد اقصیٰ کو پھر سے آزادی. ملے گی مسجد اقصیٰ کو پھر سے آزادی. اگر عمر کو دوبارہ بلا لیا جائے. اگر عمر کو دوبارہ بلا دیا جائے. ابھی کچھ لوگ پیچھے خاموش ہیں. ایک بار بولے مچل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب بھی جن نے سبحان اللہ نہیں بولا ان کے لیے شعر پڑھتا ہوں پورے ڈائز کے حوالے سے. پڑھ دوں؟ اجازت ہے بھائی؟ جی جی ضرور. اچھا، استاذ محترم کی طرف سے مجھے انعام مل گیا ماشاءاللہ. بڑی خوشی کی بات ہے، میری معراج ہو گئی. جی جیب میں رکھ لو جی. ایک شعر ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں جو خاموش ہے، جو نہیں بولے. نظر جسے نہیں آتی حضور کی عظمت. نظر جسے نہیں آتی حضور کی عظمت. نظر جسے نہیں آتی حضور کی عظمت. کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ اسے مدینے کا سرما لگا دیا جائے. اسے مدینے کا سرما لگا دیا جائے. بروز حشر جہنم کہے گی اے مولا. بروز حشر جہنم کہے گی اے مولا. بروز حشر جہنم کہے گی اے مولا. جو مصطفیٰ کا نہیں ہے جلا دیا جائے. جو مصطفیٰ کا نہیں ہے. ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کی طرف سے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی جب بڑے لوگ. جو مصطفیٰ کا نہیں ہے جلا دیا جائے. ایک بار پیچھے تک بولے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ. جو مصطفیٰ کا نہیں ہے جلا دیا جائے. جلا دیا جائے. جلا دیا جائے.
سامعین محترم، پھر سے ایک مرتبہ حضرت شاعر صاحب کو منبر نور پر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر بیان اور پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ حضرات کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے اسٹیج پر دو روحانی بھائی تشریف فرما ہے۔ بھائی حقیقی بھی ہوتے ہیں، روحانی بھی ہوتے ہیں، انہی میں سے حضرت اقدس نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے دو خلیفہ اس وقت الحمدللہ ہمارے اسٹیج کی رونق بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو سلامت رکھے، لمبی عمر عطا کرے۔ اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت شاعر صاحب منبر نور پر۔ میرے بھائیوں، میں بھی ایک گزارش رکھ دوں آپ کے سامنے۔ میرے ساتھ میں ایک بہت محترم مہمان حضرت قاری عثمان حسانی کا نام اگر آپ چینل دیکھتے ہیں تو ضرور سنا ہوگا۔ بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور ان کا چینل چلتا ہے، بہت زیادہ مقبول ہے۔ خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ ہیں، تو پھر آپ اس سے محروم نہ رہیں۔ 2-3 منٹ جو مجھے دے رہے ہیں آپ انہیں کو دے دیجئے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آ جاؤ ہاں چلو میں پڑھ دوں، آ جاؤ میں پڑھ دوں، اگر آپ نے مناسب چند پڑھ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی حضرت، ماشاءاللہ بڑا ہی معتبر ڈائز ہے۔ حضرت کا حکم ہے چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ جی ضرور عطا کریں۔ جی حضرت، ایک چھوٹی سی حمد ہے، لا الہ الا اللہ حضرت کی فرمائش ہے، 2 شعر اس کے ملاحظہ فرما لیں۔ جب بھی لا الہ الا اللہ ہے تھوڑی دیر پڑھیں۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کسی نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا ہے میرا اللہ، پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے، کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے، سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ، پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قاری
مستقیم کی دعوت پر علماء حضرات آئے ہیں، رفیق محترم قاری اسرار صاحب آئے ہیں، بزرگوں کی نشانی مفتی طاہر صاحب آئے ہیں، رفیق محترم قاری حبان صاحب آئے ہیں، اور شیخ میرے حسن محسن بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک دو شعر نعت کے ملاحظہ فرمائیں، بالکل نئی نعت ہے، دو تین شعر۔ دل سے نبی کو اپنے بھلایا نہ جائے گا، دل سے نبی کو اپنے بھلایا نہ جائے گا، دل سے نبی کو اپنے بھلایا نہ جائے گا، ان کے بغیر خلد میں جایا نہ جائے گا، ان کے بغیر خلد میں جایا نہ جائے گا، اور کلمے سے گر نکالو گے آقا کے نام کو، کلمے سے گر نکالو گے آقا کے نام کو، تو پھر یہ کلمہ پورا بتایا نہ جائے گا، تو پھر یہ کلمہ پورا بتایا نہ جائے گا۔ آخری شعر۔ عثمان صرف آپ کے نقش قدم پہ چل، عثمان صرف آپ کے نقش قدم پہ چل، محشر میں ورنہ منہ یہ دکھایا نہ جائے گا، محشر میں ورنہ منہ یہ دکھایا نہ جائے گا۔ السلام علیکم۔ ہمارے مفتی صاحب بہت دیر سے منتظر بھی ہیں، اور میرے بھائیوں ان کی بزرگی کا، ان کی عمر کا، ان کی مصروفیت کا خیال رکھو۔ میرے خیال سے مجھے آپ معذرت دے دیجئے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر سنا دیں گے۔ تو پھر کیا سناؤں بتاؤں؟ پھر آپ اچھا وہ سنا دیں۔ آپ کی آمد ہوئی ہر دو سرا جگمگ ہوا، یہ زمین وہ چرخ وہ عرش اولا جگمگ ہوا، آپ کی آمد ہوئی ہر دو سرا جگمگ ہوا، آپ کی آمد ہوئی، آپ جب آئے نہ تھے کوہ ہیرا گمنام تھا، آپ جب آئے نہ تھے کوہ ہیرا گمنام تھا، آپ کی خلوت
گزینی سے ہیرا جگمگ ہوا، آپ کی خلوت گزینی سے ہیرا جگمگ ہوا، یہ زمین و چرخ و عرش اولا جگمگ ہوا، آپ کی آمد ہوئی ہر دو سرا جگمگ ہوا، چاند سے تشبیہ دینا آپ کو زیبا نہیں، آپ کو تشبیہ دینا چاند سے زیبا نہیں، آپ کے چہرے سے چہرہ چاند کا جگمگ ہوا، آپ کے چہرے سے چہرہ چاند کا جگمگ ہوا، یہ زمین و چرخ اور شعر سنو بطور خاص ہمارے بہت سارے شعراء کرام یہاں نوجوان شعراء وہ جو میرا احترام تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی جوانی اور ان کا نیا جوش، نیا جذبہ، نئی معلومات، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا شعر سنیں، اچھا ہو تو ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ تا قیامت بھی رسائی چاند پر ممکن نہ تھی۔ قاری اسلام، قاری مفتی فیاضی صاحب اور دوسرے ہمارے وہ تھے بہت اچھا پڑھ رہے تھے، مولانا قاری مہتاب صاحب ماشاءاللہ سنو کے تا قیامت بھی رسائی چاند پر ممکن نہ تھی، تا قیامت بھی رسائی چاند پر ممکن نہ تھی، آپ کی معراج سے یہ راستہ جگمگ ہوا، آپ کی معراج سے یہ راستہ جگمگ ہوا، یہ زمین و چرخ و عرش اولا جگمگ ہوا، آپ کی آمد ہوئی ہر دو سرا جگمگ ہوا، وقت میلاد نبی ہر ایک زبان پر تھا سوال، وقت میلاد نبی ہر ایک زبان پر تھا سوال، کس کی آمد سے تیرا گھر آمنہ جگمگ ہوا، کس کی آمد سے تیرا گھر آمنہ، آپ نے زلفیں بکھیری رات کا منظر ہوا، آپ نے زلفیں بکھیری رات کا منظر ہوا، آپ کی مسکان سے شمس و ضحیٰ جگمگ ہوا، آپ کی مسکان سے شمس و ضحیٰ جگمگ ہوا، وہ کبوتر اور وہ مکڑی کا جالا اور وہ سانپ، وہ کبوتر اور وہ مکڑی کا جالا اور وہ سانپ، ہر ایک پہلو کیسے غارے سور کا جگمگ ہوا، ہر ایک پہلو کیسے غارے سور کا جگمگ ہوا، مفتی طاہر حسن جو جلوہ فرما ہو گئے، قاری مستقیم کا یہ اجتماع جگمگ ہوا، زمین و چرخ و عرش اولا۔ چلو السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ سامعین محترم، جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا وہ گھڑی آپ پہنچی ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید پر حضرت اقدس حضرت مولانا
मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब मिंबर नूर पर तशरीफ ला रहे हैं। अब मिंबर नूर पर तशरीफ ला रहे हैं सालारे कारवा की हैसियत से एक ऐसी शख्सियत जिन्हें दुनिया रईसुल मुहक्किकीन, इमामुल मुतकल्लिमीन, सुल्तानुल वाइज़ीन जैसे मुबारक अलक़ाब से पुकारती है, जिनसे मेरी मुराद मुनाज़िर इस्लाम मुहद्दिस कबीर हज़रतुल उस्ताद हज़रत अक़दस महबूबुल उलमा वल फ़ुज़ला हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो शेखुल हदीस होते हैं जामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद के, और खलीफा मुजाद होते हैं हज़रत वाला हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। मिंबर नूर पर हज़रत वाला इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब होगा, उसके बाद फिर दुआ हो जाएगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गो, अजीज साथियों, रात का काफी वक्त गुजर गया। ये वक्त वाज का, बयान का, तकरीर का नहीं है। मैं आपके सामने 4 छोटी छोटी सी बातें अर्ज करता हूँ और 4 या 5 मिनट ही इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप सब हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये मेरी और आपकी बात हो रही, जैसे मशवरा होता आपस में। बात हमने बहुत सारी सुनी, नाते सुनी, बड़े अच्छे अच्छे अशार सुने, बड़ी कीमती बातें सुनी। अल्लाह ताला हमें अमल समझ की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लेना, पढ़ा देना, सुन लेना, सुना देना, ये कारगर नहीं है जब तक जिंदगी में अमल ना हो। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अब उन 4 बातों में से पहली बात सुनो। अगर हमें अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारनी है, अगर हमें अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारनी है और कब्र में सुकून के साथ रहना है और आखिरत की मंजिल सुकून के साथ पार करनी है और जन्नत तक आराम के साथ पहुंचना है, तो जिंदगी में हलाल कमाओ, हलाल खाओ। दोस्तों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल देखो, हलाल सुनो, हलाल सोचो। दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। एक बात हो गई। दूसरी बात, हक वालों का हक अदा करो, पाई पाई अदा करो, अगर कब्र की और आखिरत की पकड़ से बचना। अगर किसी का पैसा मारा तो कब्र में पिटाई होगी और आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। 3 पैसे के बदले 700 नमाजें जाएंगी और वो 700 नमाज भी वो जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। हक वालों का हक अदा करो। और तीसरी बात है दोस्तों, अपनी जबान और आंख की हिफाजत करो। अपनी जबान और अपनी आंख की हिफाजत करो। अपनी जबान को गलत मत चलाओ, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, बोहतान किसी पर मत लगाओ, इल्जाम मत लगाओ, हेरा फेरी करने में अपनी जबान मत चलाओ। अपनी आंख की हिफाजत करो, गैर महरम को मत देखो। और ये जो मेरा और आपका मोबाइल है, इसके साथ कोसों दूर रहो अगर कब्र में जान बचानी है। आंखों का गलत इस्तेमाल होता है, बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। नौजवान तबका भी, जवान तबका भी, बूढ़े भी, अधेड़ उम्र भी, मर्द भी, औरतें भी, जवान बच्चियां भी, सब मुब्तला है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अपनी कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ ईमान वालो, अपनी निगाह की हिफाजत करो। निगाह की हिफाजत करोगे तो बदकारी से बचोगे। अगर निगाह की हिफाजत नहीं करोगे तो मालूम नहीं कब बदकारी में मुब्तला हो जाओगे। तीसरी बात, अपनी जबान और अपनी आंख की हिफाजत करो। और चौथी बात, अपने दिल में किसी की तरफ से कीना कपट मत रखो।
दिल पाक रखो। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। बड़े बड़े सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मुजमईन भी थे। आपने अचानक इरशाद फरमाया, इस दरवाजे से एक बंदा आएगा, जन्नती बंदा है, जन्नती बंदा है। अब सहाबा सब उस दरवाजे की तरफ देखने लगे, कौन आएगा, कौन आएगा। देखा एक मामूली से दर्जे का सहाबी आए। मामूली सी दर्जा उन सहाबा के मुकाबले में जो अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली थे, साद थे, सईद थे, अब्दुल रहमान बिन औफ थे, उबैदा बिन जर्राह थे, उनके मुकाबले मामूली, मेरे और आपके और किसी वली के मुकाबले मामूली नहीं। कोई बड़े से बड़ा कुतुब अब्दाल गौस मामूली से दर्जे के सहाबी की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। बराबर तो बहुत दूर की बात। उनके एतबार से तशरीफ फरमा हो गए, बैठ गए। वो मजलिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो गई। खत्म हो जाने के बाद एक सहाबी नौजवान, उन सहाबी के बाद पीछे जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये जन्नती बंदा है, उनके पीछे लगा। एक दिन उनके साथ रहा, दूसरे दिन उनके साथ रहा, तीसरे दिन रहा, और मंशा ये था ये देखूंगा ये क्या अमल करता है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नती बंदा है। लेकिन कोई खास अमल नहीं मिला। बस जो फराइज वादा कर लिए, रात को अपने ईशा की नमाज पढ़ कर सो गए, सुबह फिर अल्लाह ने तौफीक दी 2 रकात पढ़ ली और फिर अपना फजर की नमाज हो गई और कुछ नहीं। तीसरे दिन जब कोई मसला हल नहीं हुआ चले तो साहबी पूछ रहे हैं भाई क्या बात होगी, नाराज हो गए, मुंह सा बना हुआ है। वो बता रहे भाई 3 दिन पहले अल्लाह के नबी ने आपके बारे में फरमाया था, मैं तो इसलिए आपके पीछे लगा कि वो अमल देखूं जिसकी वजह से जन्नत मिलती है। जिन साहबी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी तो फरमाया भाई अमल तो आपने मेरा देख लिया, बस इतनी बात है मैं किसी से अपने दिल में कीना नहीं रखता। कीना न रखने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की बशारत और खुशखबरी दी। दोस्तों तो अपने दिल को कीने और कपट से पाक और साफ रखो तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। कब्र का मसला भी आसान होगा और आखिरत के मसले भी आसान होंगे। जो बातें हमने इस महफिल में सुनी है, अचार सुने हैं, बहुत सारी कीमती बातें सुनी है, अल्लाह मुझे उन पर भी और आपको सबको अमल समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना। तरहाब प्रीमियम क्वालिटी के खूबसूरत अरबी लिबास, अरबी टोब और जुब्बे मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम देने के लिए बिल्कुल वाजिबी हदिये पर। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।